وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ معزز حاضرین، آج اس سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت آنے والا سال ہم سب کے لیے مبارک کرے اور دنیا کو ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے۔ گفتگو کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو فقط اسی کی ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہوگا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان کو پیار بھرا بولنا اور ساتھ دعا بھی کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے رحمتوں کے بازو بچھائے رکھنا ہے، دعا کرنی ہے مولا ان پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ پاگل اونٹ انتہا درجے کا خطرناک ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں پہ ہے یا رسول اللہ؟ میں نے اس کو باغ میں بند کر رکھا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت بھی ایسے تھا اور آج بھی ایسے ہے، جس کا باغ ہو وہ چار دیواری کر کے رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ عمومی ایسا مزاج نہیں ہے، باغات ہیں تو وہ کھلے ہیں، تو مدینہ طیبہ میں ایسے ہوا کرتا تھا، چار دیواری کے اندر باغات ہوا کرتے تھے۔ اب عمومی طور پہ ہم صنعتی شہر میں رہتے ہیں، کسی کی کوئی پاور لوم خراب ہو جائے، وہ ہمارے پاس کبھی نہیں آیا کہ پاور لوم خراب ہو گئی ہے بتائیں اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، مشینری خراب ہو گئی ہے تو بہتر کیسے کرنا ہے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم جائیں گے، یہ دینی مسئلہ تو بتا سکتا ہے، شرعی مسئلے کا حل تو بیان کر سکتا ہے، اس کو مشینری کے بارے علم نہیں۔ اب صحابہ کی فراست پہ قربان جائیں، انہیں معلوم تھا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل مصطفیٰ کے پاس نہیں۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھی میرے پاس آ گئے ہو، مجھے کیا معلوم، جانوروں کے حکیم کے پاس چلے جاؤ، جس کو اس بارے علم ہو اس کے پاس چلے جاؤ۔ فرمایا کہاں پہ ہے یا رسول اللہ؟ باغ میں ہے، آؤ چلتا ہو۔ باغ کے قریب گئے، ٹھہریے میں دروازہ کھولتا ہوں۔ آگے بڑھا، اس نے دروازہ کھولا کہ اونٹ بجلی کی تیزی سے بھاگتا ہوا آیا۔
صحابہ گھبرا گئے کہ اونٹ پاگل دیوانہ ہے، یہ ہمارے سرکار کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ وہ جانور اونٹ جب قریب آیا، حدیث پاک ہے، حضور کو وہ سجدہ کرنے لگا، اس نے اپنی گردن آپ کے قدموں پہ گرا دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کچھ باتیں کی، حدیث پاک ہے۔ پھر مالک سے کہا یہ مجھے تیری شکایت لگا رہا۔ کیا شکایت کر رہا؟ یہ کہتا ہے چارہ کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ دیتا ہے، لہٰذا تو اپنا رویہ درست رکھ، کام لینا ہے تو خوراک بھی دیا کر۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس کے بے شمار پہلو، جن میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ سجدہ کر رہا ہے تو تڑپ گئے اور کہنے لگے نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو سجدہ کریں۔ اونٹ جانور ہو گئے تو سجدہ کرے، ہم سجدے نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سجدہ کرنا صرف اللہ کو روا ہے، اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ فقط اللہ ہی کو روا ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے جانور اونٹ ہو کے تو سجدہ کرے، ہم سجدے نہ کریں؟ حضور نے منع کر دی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت ہوگی تو فقط اللہ کی ہوگی، اس لیے کہ وہ مستحق عبادت ہے، اور حق کے بندگی یہ ہے کہ سجدہ ہو تو فقط مولا کی ذات کو سجدہ ہو۔ اس سے متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے احسان کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے متصل والدین کا ذکر کیا اور کہا اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی، والدین کے ساتھ احسان ہوگا، عدل نہیں، برابری نہیں، احسان کرنا، بڑھ کے بدلہ دینا، اور ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خالق حقیقی ہے اور والدین یہ بھی خالق ہیں، لیکن یہ حقیقتاً خالق نہیں ہے، یہ مجازاً خالق ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے تو ماں بھی تو پیدا کرتی ہے، لیکن حقیقتاً پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور مجازاً پیدا کرنے والی ذات وہ ماں کی ذات ہے۔ حقیقتاً رازق وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن مجازاً رازق باپ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ پھر فرمایا ان کو تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اب یہ اف کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہم اردو زبان میں بات کرتے وقت کسی کی بات ناگوار گزرا ہم کہتے ہیں اف، یہ کیا بات کر دی تو، اف یہ کیسا جملہ کہہ دیا، یہ کیسا لباس پہن کے آئے ہو، یہ کیسا جملہ کہہ دیا، کیسا کلمہ کہہ دیا۔ عربی میں اف کسے کہتے ہیں؟ اس جملے کو کلمہ تعفیف کہتے ہیں۔ جب کسی کے کپڑوں پہ گرد پڑ جائے اور وہ پھونک کے ساتھ اس گرد کو اڑائے، اس پھونک کی آواز کو عربی میں اف کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم نے والدین کے سامنے اس طرح پھونک بھی نہیں لگانی کہ ان کو اذیت پہنچے، کہ ان کو لگے کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہماری تعظیم نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن والدہ ماجدہ پوچھتی ہیں بیٹا حسن میرے ساتھ بیٹھ کے تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے اماں جی میں ڈرتا ہوں ایسے نہ ہو کہ میں کوئی لقمہ اٹھا لوں، جس لقمے پہ آپ کی نظر پڑی ہو اور آپ نے اٹھانے کا ارادہ کیا ہو،
ایسے نہ ہو کہ میں لقمہ اٹھا لوں اور آپ مامتا کے تحت مجھے کہہ نہ سکیں اور اللہ کے حضور میں عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ فرمایا تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ ایک اور اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ تم نے والدین کے سامنے کوئی ایسا رویہ بھی روا نہیں رکھنا کہ ان کے دل پہ گزرے کہ بھئی ہمارا بیٹا ہم سے مشورہ نہیں کرتا، ہمارا بیٹا ہم سے پوچھتا نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہمیں اہمیت کوئی نہیں دیتا اور ہمیں عضو معطل سمجھ کے رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم نے والدین کے سامنے رحمت کے پر بچھا کے رکھنے۔ پرندہ اڑتا ہے تو اپنے بازو کھول دیتا ہے، جب وہ زمین کی طرف آتا ہے بیٹھتا ہے تو اپنے پر سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے والدین کے سامنے پروں کو سمیٹنا۔ دیکھیں نا، ہم معاشرے میں علامۃ الدہر ہو گئے، ہم فہامہ ہو گئے، ہمیں مفتی شہر کہا جانے لگا، ہمیں ڈاکٹر کہا جانے لگا، ہم بڑے بڑے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ فرمایا جتنی مرضی اڑانے بھرو، جتنے مرضی اونچے چلے جاؤ، لیکن جب ماں اور باپ کے سامنے آنا ہے تو پروں کو بچھا کے آنا ہے اور کہنا ہے ابا جی امی جی میں باہر جو کچھ بھی ہوں آپ کا تو بیٹا ہوں، آپ کا تو وہی چھوٹا سا ننھا سا بیٹا ہوں جس کو آپ برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ تماچے بھی مار سکتے ہیں، جس کو آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ روک بھی سکتے ہیں۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے رحمتوں کے بازو بچھا کے آنے، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو رشتے ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرا بھائی مجھے مانے، چچا زاد کے ساتھ نہیں بنتی، پھوپھی زاد کے ساتھ نہیں بنتی، چچے کے بیٹے بھی مانتے ہی نہیں ہیں، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بلاتے؟ ہمارا مزاج یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم باہر علامہ ہیں تو گھر میں بھی علامہ ہوں، باہر ڈاکٹر ہیں تو گھر میں بھی سارے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلائیں۔ اب ان کے سامنے ہمارا بچپن گزرا، ہمارے وہ دوست ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہماری وہ بہنیں ہیں، لیکن جب ان کے سامنے ہمارا رویہ تعلی والا ہوگا اور ہم کہیں گے جو ہمیں باہر پروٹوکول ملتا ہے وہی تم گھر میں دو، نتیجتاً رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسے ہو نہیں سکتے، یا تو پروٹوکول لے لو یا رشتے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک جملہ حکمتوں سے بھرپور ہے۔ فرمایا جب تم نے گھر میں آنا ہے تو رحمتوں کے بازو بچھا کے آنا، وہ ساری اڑانے باہر بھرو، لیکن جب گھر میں آنا ہے جناح الذل من الرحمہ، رحمتوں کے پر بچھا کے آنا۔ اپنی عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کی طرف ٹانگیں کرے، آپ کہیں نہیں جی بیکن ہاؤس میں پڑھتا ہے لہٰذا کچھ تو تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا ہمارے آباء و اجداد کے سامنے کوئی اس طرح ٹانگ کر کے بیٹھ جائے؟ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ بگاڑ کا سامان پیدا ہو رہا۔ باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ تم نے ایسی پھونک بھی نہیں لگانی کہ باپ کو اذیت پہنچے۔ حدیث پاک ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھے، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دن میں دیکھے؟ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ 2 مرتبہ ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی رہتا ہی ان کے درمیان ہو اور وہ 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھے؟ حضور نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، میرا اللہ عاجز نہیں ہے، وہ ثواب میں کمی کر دے، جو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اے جان جہاں، میں نے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں کعبہ کی دہلیز کو جا کے بوسہ دوں گا، میرا کام ہو گیا ہے، مجھے اجازت دیں میں کعبہ جاؤں، مکہ مکرمہ جاؤں اور دہلیز کو بوسہ دے کے آؤں۔ اب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آج بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ تقریباً 5 گھنٹے قریب لگ جاتے ہیں، تو پیدل سفر ہے یا خچروں پہ سفر ہے، مہینوں لگ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کے پاؤں کو چوم لے، اللہ تیری منت کو پورا کر دے گا۔
کہ جس طرح کعبے کی دہلیز کو چومنا ہے اس طرح تیری ماں کے پاؤں کو چومنے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ ہم باہر تو ہاتھ چومتے ہیں، ہمارا ایک مزاج ہے، کوئی بڑا شخص آ جائے تو مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، پیر صاحب کے جی ہاتھ چوم رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، قدم بوسی بھی کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی کبھی نہیں کی۔ باپ جو سب سے بڑا مرشد ہے اس کے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے پاؤں دبا کے تو ہم کبھی نہیں سوئے۔ اور ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس وظیفے کا پیسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رزق دیتا ہے تو تمہارے بڑوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے، یا تمہارے شیر خار بچوں کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے۔ جس گھر میں والدین ہوں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ ان کی تعظیم و توقیر کرے، اللہ رزق کے دروازے کھول